تو انبیاء کے بول کی طرف ہم جائیں گے اور مفتی حنیف قریشی صاحب وہاں پہ موجود ہیں، چل کے انبیاء کے بول دیکھتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، انبیاء کے بول ہمارا محبتوں بھرا سلسلہ، جس میں ہم اللہ کے پاک نبیوں کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کے تذکار سے ہم اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر جاری ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی فلسطین کی طرف۔ آپ جس وقت ہجرت کے لیے نکلے تو آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سیدہ سارہ، حضرت لوط علیہ السلام اور آپ، یہ تین ہستیاں ہیں۔ راستے میں اس ہجرت کے دوران ایک بڑا عجیب واقعہ ہمیں تاریخ میں اور تفاسیر کی کتابوں میں ملتا ہے کہ راستے میں ایک ایسا ظالم بادشاہ ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ کوئی بھی خوبصورت عورت جو اسے نظر آتی ہے تو وہ اسے چھین لیتا ہے، اور اگر اس عورت کے ساتھ اس کا شوہر ہو تو اسے قتل کروا دیتا ہے، اور اگر اس کے بہن بھائی ہوں تو ان کو، یا والدین ہوں تو ان کو وہ عزت اور احترام سے، نام و کرام سے نوازتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس خوبصورت عورت سے خود شادی کر لے۔ سیدہ سارہ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی زوجہ اور باقی ساتھیوں کے ساتھ جب اس کی سرزمین سے گزرے تو اس کے جاسوسوں نے خبر دی، چنانچہ بادشاہ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قافلے کو روک لیا اور سیدہ سارہ کے بارے میں پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل نہ کیا بلکہ عزت اور احترام سے پیش آیا اور سیدہ سارہ کو ان سے الگ لے گیا۔ اب یہاں پر ایک بڑا عجیب سوال ذہن میں آتا ہے، اور واقعتاً ایسا بالکل ذہن میں آنا بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کو بہن قرار دے دیا۔ یہ کیا اللہ کا نبی خلاف حقیقت بات کر سکتا ہے؟ تو اس کا کچھ حضرات نے جواب دیا شاید آپ نے یہ تقیتاً ایسا کیا تھا، لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریتاً ایسا کیا تھا۔ توریہ ایسی گفتگو کو کہتے ہیں کہ آپ ایک لفظ بولیں، آپ کا اور مفہوم مراد ہو اور سننے والا اس کا اور مفہوم لے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حضرت سیدہ سارہ کو بہن کہا تو آپ کا مطلب تھا کہ میری دینی بہن ہے، اور جو سامنے والا ہے اس نے سمجھا کہ ان کی سگی بہن ہے۔ چنانچہ حضرت سیدہ سارہ کی طرف جب اس بادشاہ نے دست درازی کی کوشش کی تو اللہ کا عذاب اس پر آ گیا اور اس کا جسم شل ہو گیا اور اس پر فالج کا اٹیک ہو گیا۔ بڑا پریشان ہوا، توبہ کی، کہنے لگا مجھے معاف کیجئے۔ حضرت سیدہ سارہ نے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ دوبارہ اس نے پھر یہ حرکت کی، دوبارہ اسی طرح وہ پکڑا گیا۔ چنانچہ اس نے دوبارہ معافی مانگی، اور اس کے بعد اس نے ہاجرہ نام کی ایک خاتون حضرت سارہ کی خدمت کے لیے روانہ کر دی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ہاجرہ اس کی بیٹی تھی، اور بعض کتابوں کے اندر آتا ہے کہ یہ اس کے دربار میں پلی بڑی تھی۔ تو حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کا نکاح کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ سارہ ان کی کافی عمر ہو گئی تھی لیکن اولاد ابھی تک نہ تھی، تو حضرت سیدہ سارہ نے اس لیے شادی کروائی حضرت ہاجرہ سے تاکہ اللہ کرے ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے۔ حضرت ہاجرہ کے ساتھ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے بشارت عطا فرمائی۔ قرآن کہتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم ہم آپ کو ایک حلم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ اس بڑھاپے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک پیارا سا بیٹا جسے دنیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے وہ عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام یہ بڑھاپے میں آپ کو ملے، اس کے ساتھ ہی اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک امتحان آ گیا، اور وہ امتحان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اس بچے اور اس کی والدہ کو
बे आबो गया जगह पर आप छोड़ के तशरीफ़ ले जाइए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने थोड़ी सी खजूरें, थोड़ा सा पानी एक बर्तन में लिया और बे आबो गया वादी के अंदर जब इन माँ बेटे को छोड़कर आप वापस जाने लगे तो सैयदा हज़रत हाजरा ने पूछा कि ए इब्राहीम, आप हमें इस बे आबो गया वादी के अंदर किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? हम खाएंगे कहाँ से, पिएंगे कहाँ से? ये मेरा छोटा सा बच्चा है, अब क्या करूँगी मैं इस वीराने में, मेरा कौन गमगुसार होगा? तो फिर हज़रत इब्राहीम खामोश है, कोई जवाब नहीं दे रहे। सैयदा हाजरा ने सवाल किया, क्या अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया ऐसा करने का? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाजरा, इस बुढ़ापे में दिया हुआ ये लाल मेरा एक चांद जैसा बेटा जो मुझे मिला है, तो क्या कोई बाप चाहेगा कि इतने बुढ़ापे में उसे मिली हुई औलाद को वो बेआब हो गया सरजमीन पर छोड़ के जाए? मालिक नहीं तो मुझे हुक्म दिया है। हज़रत सैयदा हाजरा, अल्लाह अकबर, क्या ईमान है अल्लाह के नबी की बीवी का और एक पैगंबर की वालिदा का। आप फरमाती हैं, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये जो आप छोड़ के जा रहे हैं ना, फिर इसको भी यहाँ पर ना छोड़िए। क्यों? इज़न ला युदीउना रब्बुना, हमारा रब हमें ज़ाया नहीं करेगा, वो हमें पाल भी लेगा, हमें खिला भी लेगा, हमें पिला भी देगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वापस हुए, आखिरी नज़र आपने अपनी औलाद पर हज़रत इस्माइल पर डाली और अपनी ज़ौजा पर, वहाँ आपके हाथ उठ गए और दुआ क्या की, रब्बना इन्नी अस्कंतो मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम, या अल्लाह, मैंने अपनी औलाद को तेरे इस हुर्मत वाले घर के करीब बे आबो गया इस सरजमीन पर मालिक मैंने छोड़ दिया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आगे दुआ की, या अल्लाह, तू इन्हें नमाज का पाबंद बना। और फिर और दुआएं अल्लाह के पैगंबर ने की और वहाँ से आप वापस तशरीफ़ लाए। हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा सैयदा हाजरा के साथ उस हुर्मत वाले मकाम पर मौजूद हैं कि आपका खाना भी ख़त्म हो गया, पानी भी ख़त्म हो गया, और उस खाना और पानी ख़त्म होने पर हज़रत सैयदा हाजरा का दूध मुबारक भी खुश्क हो गया और कुछ भी सबील न रही, तो आप बेकरार हो गईं और पानी तलाश करने के लिए आपने पहाड़ियों के गिर चक्कर लगाए, 7 दफ़ा घूमी तो आपको कहीं पानी न मिला। चुनांचे अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते को भेजा और उस फरिश्ते ने आकर अपना पर मारा, और बाद रवायात में आता है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ी मारी। सैयदा हाजरा जब वापस आई तो आप क्या देखती हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पाँव के जहाँ आपके कदम हैं वहाँ से पानी का चश्मा फूट रहा है। आपने जल्दी से उसको थोड़ा सा चश्मा बनाकर दाएं में मिट्टी रख के उस पानी को जमा किया ताकि मैं जल्दी जल्दी खुद भी पीऊँ और अपने लाल को भी पिलाऊँ। तो वो पानी तेज़ी से बाहर की जानिब निकलने लगा। तो सैयदा ने फरमाया, ज़म ज़म, ये उस ज़ुबान में इसका माना बनता था रुक जा रुक जा। इतना कहना था कि वो पानी जहाँ था वहीं रुक गया। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, मेरे नबी पाक ने फरमाया, अगर इस्माइल की माँ ज़मज़म न कहती तो तुम देखते कि वो ज़मज़म का कुआं तुम्हारी खेतियों को सैराब कर रहा होता, एक नहर की सूरत में बह रहा होता। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, उस चश्मे को, उस वो जो चश्मा है उसे जारी करने वाला अल्लाह है, पानी निकला अल्लाह के हुक्म और इख्तियार से है। लेकिन एक पैगंबर की वालिदा जो अल्लाह की वलियाँ हैं, उनकी ज़ुबान में कितनी ताकत और तासीर है कि वो पानी को ऑर्डर करती हैं तो पानी रुक जाता है। यहीं से हमें समझना चाहिए जो अहलुल्लाह होते हैं उनका कौल कौल इलाही होता है, उनका इशारा अल्लाह की कुदरतों का मदर होता है, उनकी ज़ातें अल्लाह की ज़ात की कुदरतों के मदर के तौर पर सामने आती हैं। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए वहाँ चश्मा जारी हो गया जिसे आज भी हम आबे ज़मज़म कहते हैं और उससे हम इस्तिफ़ादा करते हुए बरक़ात हासिल करते हैं। जनाबे हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक जब 13 बरस हुई तो अल्लाह वादउला शरीक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर एक और इम्तिहान डाला, और वो इम्तिहान ये था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मालिक ने ख्वाब में दिखाया कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। और ये याद रखिए कि जो नबी का ख्वाब होता है वो हकीकत होती है, वो अल्लाह की वही होती है। हमारा ख्वाब ख्याल है, हमारा ख्वाब हकीकत नहीं है, लेकिन अल्लाह का नबी जो ख्वाब में देखता है वो हकीकत होती है। अपने बेटे से फरमाते हैं, मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा मैं आपको ज़िबा कर रहा हूँ, आप इस बारे में क्या कहते हैं? तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, ए बाबा जान,
آپ کو آپ کے رب نے جو حکم دیا ہے اب کر گزریے، یعنی آپ مجھے قربان کر دیجئے، آپ مجھے ذبح کر دیجئے۔ سبحان اللہ، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ سبحان اللہ، یہ ہے اہل بیت، نبیوں کے گھر والوں کا یہ فیضان ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر وہ جذبہ کہاں سے آیا؟ تو یقیناً یہ اس گود کا کمال تھا، یہ اس نبی کے گھر کا کمال تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروگرام بنا لیا کہ اب بیٹے کو ہم ذبح کریں گے۔ چنانچہ جب آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے آپ لے کے نکلے تو شیطان آ گیا ورغلانے کے لیے۔ پہلے حضرت سیدنا اسماعیل سے آ کر کہنے لگا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بابا کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ فرمایا کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ کہا آپ کو ذبح کرنے، تو آپ مسکرائے۔ فرمایا رب کے حکم پر جب مجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں میں تیار ہوں۔ پھر حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، کہنے لگا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے شوہر آپ کے بچے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بھئی ایسا کیسے ہو سکتے ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے جو بڑھاپے میں اس کو اللہ نے اولاد دی؟ کہا اللہ نے حکم دیا ہے۔ آپ مسکرائیں، فرمایا یہ ایک اسماعیل ہے، اگر ایسے لاکھوں اسماعیل ہوں تو اپنے رب کی رضا پر، اپنے رب کی طلب پر سب کو قربان کر دوں۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے قربان گاہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہمارا وقت اتنا ہی تھا، مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ یہاں سے ہم کل آگے اس واقعے کو لے کر چلیں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزید تذکار آپ کے سامنے بیان ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے، اور کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ عبادات فرمائیں، تہجد کو معمول بنائیے، قرآن پاک کی تلاوت، درود پاک کی کثرت، یہ رمضان کی بڑی نعمتوں اور سعادتوں میں سے کچھ سعادتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں، 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں۔ اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے، جس نے جو کرنا تھا کر لیا۔ لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے ہے سر۔ شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان، رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان، نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا۔ گیم شو ایسے چلے گا، رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔